بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، نماز کے احکام، طہارت کے احکام، غسل کے، وضو کے، ہر چیز ہم نے تفصیلی طور پہ بتائی۔ میت کے احکام، ہر چیز تفصیلی طور پر ہم بتا چکے ہیں۔ یوٹیوب چینل شیعہ ٹاکس عزاداری، یوٹیوب اس لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ وہاں پلے لسٹ بن جاتی ہے، یعنی گروپ بن جاتے ہیں چینل میں۔ چینل ہمارا شیعہ ٹاکس عزاداری ہے، اس میں گروپ بن جاتے ہیں۔ ہر عنوان، ہر ٹاپک کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں، تو جو بھی چینل جوائن کرتا ہے، دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اس کو آسانی سے ٹاپک کے تحت اس کی ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یوٹیوب زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ مومنین کو ایک ترتیب کے ساتھ ہر عنوان میں ویڈیوز مل جائیں۔ تو یہ ہم احکام بتا چکے ہیں نماز وغیرہ کے۔ اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ شادی کے، نکاح کے، طلاق کے احکام کیا ہیں، تفصیلی طور پر ہم ذکر کریں گے۔ اور مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح ہم شادی کا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، نکاح کا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح تمام چیزیں نکاح کے بارے میں آ جائیں گی، حتیٰ کہ مباشرت کے احکام بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ تمام سوالات ایک ساتھ آپ کر دیں اور اس کے آپ جواب لینا شروع ہو جائیں۔ اسی عنوان کے تحت جو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے تحت یا گزشتہ جو ویڈیوز بنا چکے ہیں وہ آپ سوالات کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، جواب بھی دیں گے۔ اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ طلاق کے، نکاح کے جو بھی احکام ہے، ایمرجنسی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ سر آنکھوں پہ، باقی آپ انتظار کیجئے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ جیسے طلاق کے احکام آئیں گے، نکاح کے آئیں گے، مباشرت کے آئیں گے، وہ تمام جب ویڈیوز آئیں گی ساتھ ساتھ ان کے ہم سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی سوال آ جائے ہم جواب دے دیں گے، لیکن اگر ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو ہر ویڈیو میں اسی طرح آپ کو انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ اور فائدہ حاصل کریں گے جس طرح آپ سابقہ ویڈیو سے لیتے آئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ شادی کس سے کرنی چاہیے، اپنا لائف پارٹنر کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ قرآن و حدیث سے اخذ کریں گے کہ ہمیں شادی کس سے کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں پیسوں والی پارٹی مل جائے، یہ عمومی طور پہ لفظ استعمال کیا جائے کہ پیسوں کی پارٹی، نوکری والی پارٹی ڈھونڈی جائے، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوں یا لڑکی کی طرف سے۔ تو آج ہم پوچھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، رسول کیا کہتے ہیں، صاحب شریعت کیا کہتے ہیں۔ تو پہلی ایک یہ ہے کہ حدیث من تزوج احرز نصف دینہ، جس نے شادی کرنی چاہیے، سنت نبوی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جس کو لڑکی کو حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے اس پر واجب ہو جاتی ہے شادی۔ والدین کے لیے حتیٰ کہ روایات، کثرت سے احادیث و روایات ہیں کہ جن کی بچی گھر بیٹھے بالغ ہو کے زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس پھلدار درخت کی مانند ہے کہ جس کو اگر اتارا نہ جائے پھل کو تو وہیں ٹھہرے وہ پھل گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اور ہوا اور بارش کی وجہ سے وہیں وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں مثال دی گئی ہے۔ تو رسول کریم نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کی بچی بالغ ہو جائے اس کو جلدی اس کے گھر، یعنی اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ جس لڑکا لڑکی نے شادی کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی کہ شادی کرنا، نکاح کرنا آدھے ایمان کی ضمانت۔ اسی طرح رشتے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس کو رشتہ دے رہے ہیں یا کس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ شرابی نہ ہو، جس طرح یہ حدیث ہے، صادق آل محمد کا حکم ہے کہ جس نے بھی اپنی بچی کو شرابی کے ساتھ رخصت کیا ہے اس نے اس طرح کیا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی لڑکی کے ساتھ قطع رحمی کر دی۔ تو جس کو اپنا رشتہ دیں اس کو بھی عفیف انسان ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، خاندان بھی اچھا ہو، گناہ گار، سرعام گناہ کرنے والے، واجبات کو ترک کرنے والے، دین کی اہمیت نہ رکھنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے، دیندار لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے۔ آگے جو ہم حسن اور مال کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بارے میں رسول کیا کہتے ہیں، آئیے پوچھتے ہیں۔ من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم يرى فيها ما يجب ومن تزوجها لمالها الا له وكله الله اليه فعليكم بذات الدين۔ جس نے جمال کو دیکھتے ہوئے، حسن کو دیکھتے ہوئے شادی کی،
اس کو وہ جمال ہمیشہ کے لیے نہیں ملنے والا، جلد ہی وہ اس سے پرباش ہو جائے گا، اس سے جلدی اس کا دل بھر جائے گا، پھر اس سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے کہ جمال ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نہیں ہے اور اس کو وہ چیز نہیں نصیب ہوگی۔ مال کے پیچھے بھاگے گا تو وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر غربت کو دور ایک طرف رکھتے ہوئے، مد نظر نہ رکھتے ہوئے، اگر آپ فقط اور فقط اپنا لائف پارٹنر دیندار ڈھونڈیں گے، جس طرح روایات میں آیا ہے کہ آپ ذات دین فعلیکم بذات الدین، دیندار لڑکی یا لڑکا ڈھونڈیں گے تو اس میں پھر اللہ اور اس کے اہل بیت کا یہ وعدہ ہے کہ پھر اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ تو ہمیں مال کے پیچھے اور حسن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تخیروا لنطفکم فإن النساء یلدن اشباہ، اسی طرح اب رشتہ کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے دیندار کے علاوہ؟ ایسی خاتون سلیکٹ کرنی چاہیے جو اچھے خاندان سے، اچھے خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم ان کی بہت بڑی ہو یا بڑی قوم سے ہوں، یہ نہیں ہے، قوم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دین اہمیت رکھتا ہے، اخلاق اہمیت رکھتی ہے، یہ یقین ہو کہ یہ دیندار لوگ ہیں، ان میں حلال حرام کی تمیز ہے، ان کی اولادیں حلال کی ہیں، یہ سب چیزیں جب مد نظر رکھی جائیں گی، جس طرح کہ امیر کائنات کے لیے رشتہ منگوایا گیا تھا جناب فاطمہ کلابیہ کا، جناب ام البنین کا، اس طرح رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، آنے والی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح آپ ایک رشتہ کرتے ہیں، ابھی آنے والی نسلیں موجود نہیں ہوتی لیکن ایک رشتے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں کس طرح ہوں گی۔ یہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنے لیے وہ لائف پارٹنر تلاش کریں، ایسی عورت کہ جس کو آپ نطفہ تو دیں گے، وہ نطفے کو اس طرح امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھے گی، کیونکہ عورت اشباہ پیدا کرتی ہے۔ عورت جو چیز دیکھتی ہے، جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اگر اچھی ہے، دیندار ہے، تو پھر وہ آپ کی ہی شبیہ، آپ کی ہی اخلاق والی، سیرت والی اولاد پیدا کرے گی۔ تو ایسے لائف پارٹنر کو ڈھونڈنا چاہیے جو دیندار ہو، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، لڑکا لڑکی دونوں طرف سے دیندار کو اگر دیکھا جائے گا تو رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق کا وسیلہ جو ہے وہ انسان تو بن سکتا ہے لیکن ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم ایسے وسیلے تلاش کریں جو پکے ہیں، جو مضبوط ہیں، اہل بیت جنہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ دیندار کی تلاش کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ابدی خوشی بھی ملے گی، دین بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم چھوٹے سے وسیلے، ظاہری مالدار لوگوں کی طرف یا حسن کی طرف بھاگیں گے تو چند دنوں کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ آگے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ نکاح کے احکام، باقی تفصیلی احکام ہم ذکر کریں گے۔ ملتمس ہے مومنین سے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔